أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے، جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیل لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں، اور جب کہ میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 113۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل ایک واقعہ بیان کیا گیا جس کے تناظر کے اندر چند آیات نازل بھی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک صحابی جو سفر میں تھے اور ان کے ساتھ حضرت عدی اور ان کے ایک ساتھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ اب اس صحابی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنا ورثہ ایک چیز کے اندر جمع کر کے اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا اور اس میں پورے سامان کی لسٹ بھی رکھ دی، لیکن جب گھر والوں تک وہ سامان پہنچا
تو عدی اور ان کے ساتھی نے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے لالچ میں آ کر ایک پیالہ جو چاندی کا تھا اور اس کے پر سونے کی پالش کی ہوئی تھی اسے نکال لیا، اور جب سامان کو تلاشی کی گئی اور گھر والوں نے دیکھا، اس کے اندر لسٹ دیکھی تو پتہ چلا کہ ہمارے سامان کے اندر وہ پیالہ غائب ہے۔ اور جب ان لوگوں نے دعویٰ کیا، ان لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بری قرار دیا، لیکن ہوا یوں کہ مکہ کے ایک بازار کے اندر وہی پیالہ بک رہا تھا اور بیچنے والے نے گواہی دی کہ اسے عدی اور اس کے ساتھی نے بیچا ہے۔ تب یہ معاملہ سامنے آیا۔ قرآن نے اس تناظر کے اندر اب یہاں پر آخرت کا منظرنامہ پیش کیا کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح لوگوں کے معاملات کی حقیقتیں سامنے آنے والی ہے۔ اللہ نے ایک مثال دی کہ دیکھو دنیا میں ان لوگوں نے اپنا معاملہ چھپانے کی کوشش کی جھوٹی قسم کھا کر، لیکن اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو ایسے آخرت میں اس سے کہیں زیادہ شفافیت کے ساتھ انسان کے معاملات پیش ہونے والے ہیں کہ وہاں بے لاگ انصاف ہوگا۔ اور قیامت کی تعریف یہی ہے۔ قیامت کی تعریف کیا ہے؟ ایسا دن یا ایسا دور جس میں عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ انسان دنیا میں جھول جھال کر کے نکل جاتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹے گواہ پیدا کر لیتا ہے، نکل جاتا ہے۔ لیکن کیا آخرت میں بھی ایسا ہوگا؟ آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے عدالتوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ حکومت کے پریشر کے اندر آ کر فیصلے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، جو حقدار ہوتا ہے اس کو حق نہیں دیا جاتا ہے، کہیں آستھا کے نام کے پر، کہیں کچھ اور چیز کے نام کے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ بابری مسجد کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے۔ تو یہ سارے مقدمات قیامت کے دن پیش ہونے والے ہیں۔ یا دنیا کی بہت ساری عدالتیں، ہر شہر کی، ہر بستی کی عدالت ہے، وہاں روزانہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کتنا سچ کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، سب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے والا ہے۔ یہ دنیا کی حد تک ہے۔ اور جو دنیا میں مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا گیا ہے، وہ نہ ڈریں کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ جو بھی دنیا کے اندر ظلم زیادتی بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، وہ مکمل طریقے سے ایماندارانہ طریقے سے ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ یہی آخرت کے پر ایمان کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ بندہ مطمئن ہوتا ہے۔ دنیا میں ظلم ہوتا ہے، ستم ہو رہا ہے، ہمیں اپنا حق نہیں مل پا رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ رب العالمین قیامت اسی لیے رکھا ہے تاکہ دنیا کے محروموں کو آخرت کے دن وہ تمام چیزیں عطا کی جائے جو دنیا میں ان کا حق تھی لیکن نہیں مل پائی۔ اب آخرت کا انتظام کیسے ہوگا؟ سب سے پہلی بات کہ قیامت کے دن یہ جو عدالت ہوگی، آخری عدالت، عدالت میں گواہ ہوتے ہیں، بغیر گواہ کے کوئی کیس حل نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو آخرت میں بھی ثبوت فراہم کیے جائیں گے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی طرح جھوٹے گواہ پیدا کر دیے جائیں یا جھوٹی قسمیں کھا لی جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں بے لاگ انصاف ہونے والا ہے۔ اور جب لوگ اپنی زبان کے پر اختیار رکھتے ہوئے جھوٹ بولیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، سورہ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج ہم تمہاری زبانوں کے پر تالے لگا دیں گے، زبان نہیں بول پائے گی، بلکہ تمہارے ہاتھ تمہارے پیر گواہیاں دیں گے تم کرتے کیا تھے۔ اور جب گواہی دے چکے ہوں گے تو اس کے بعد اللہ زبان کے تالے کو پھر کھول دے گا۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے اعضاء اور جوارح کو کہیں گے، یعنی انسان کو خود اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کو کہے گا جو گواہی دے گا، اور گواہی ہو چکی ہوگی، اس کے بعد ان کی زبان کو دوبارہ بولنے کی طاقت دی جائے گی، اجازت مل جائے گی۔ تب یہ کہیں گے اپنے اعضاء کو کہ لما شہدتم علینا، کہ تم لوگوں نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، یعنی اس کا اپنا بدن، اس کا ہاتھ، اس کا پیر اپنے خلاف گواہی دے گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہوگی کہ انسان کے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب بتائیے گواہی کا اس سے بہتر انتظام کیا ہو سکتا ہے؟ انسان اپنے ہاتھ اور پیر کی گواہی جھٹلا سکتا ہے؟ اپنے آپ کی گواہی جھٹلا سکتا ہے؟ نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ تو عدالت میں جو آخری عدالت ہوگی بے لاگ انصاف ہوگا، اور سارے گواہ، بلکہ سورہ کہف ہر جمعہ کو تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں انسان کو جو نامہ اعمال دیا جائے گا، قرآن مجید کہتا ہے کہ بندہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔
کہ میرے اس نامہ اعمال، میرے ریکارڈ کو کیا ہو گیا ہے، زندگی کا بڑے سے بڑا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، ساری چیزیں اس کے اندر درج کر دی گئی ہے، کوئی چیز اس کے اندر چھوڑی نہیں گئی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، سب اس کے اندر محفوظ ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سارا پریزنٹ ہوگا، موجود ہوگا، ان کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ اب بندہ کیسے اس کا انکار کرے گا؟ یہ آخرت کا منظرنامہ ہوگا۔ تو جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، تمام انسان جمع ہو گئے، تو اللہ ان سے سوال کرے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ یعنی امت نے تمہاری دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں کیا کہا، کیا جواب دیا انہوں نے؟ تو رسول کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں حقیقی اور مکمل علم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو مکمل علم ہے، اللہ کا علم کامل ہے اور انسان کا علم ناقص ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پر گواہی دیکھتے ہیں، لیکن ایک بندہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، یا وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو کر کیا کرتا ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہماری نظروں کے سامنے آ کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم اس کو ظاہراً دیکھنے کے بعد کہیں گے نمازی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ریاکاری ہے یا کچھ اور ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو حقیقی علم اللہ کو ہے۔ تو انبیاء وہی کہیں گے حقیقی اور کامل علم صرف اللہ کو ہے، لہذا وہ کہیں گے لا علم لنا، حقیقی طور کے پر ہمیں مکمل علم نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کو ہے۔ انک انت علام الغیوب، کہ تو ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب پوشیدہ باتیں کون سی ہے؟ غیب پوشیدہ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی کہ اس کے دل میں کیا ہے، ظاہر کو دکھ رہا ہے لیکن اندر کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ وہ ہماری نظروں کے سامنے جو کر رہا ہے ہم دیکھ لیتے، لیکن ہماری نظروں سے ہٹ کر جہاں ہماری نگاہ نہیں جا سکتی وہاں پر وہ کیا کر رہا ہے، بند کمروں کے اندر کیا کر رہا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیں نا بہت سارے نوجوان، اور کیا نوجوانوں کی اس کے اندر بات کیجئے گا، دھیرے دھیرے سارے افراد ملوث ہوتے جا رہے ہیں کہ موبائل کا خلوت نشینی میں، تنہائی میں غلط استعمال، کون اس سے بچ پا رہا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو وہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم تنہائی میں گوشہ نشینی کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں اسے کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں کون باز پرس کرنے والا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی نگاہ، اللہ کے علم، اللہ کی گرفتوں سے، قدرت سے کوئی چیز باہر ہے؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن وہ غیب، پوشیدہ چیزیں جو لوگوں کے لیے غیب تھی وہ بھی سامنے لا کر پیش کر دی جائے گی۔ اب بتائیے ایسے عالم میں جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کیا ہوگا، وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو یہ قیامت کا منظرنامہ ہے۔ انبیاء کہیں گے اللہ تو علام الغیوب ہے، ساری غیب کی خبریں تو ہی جانتا ہے۔ اب یہاں پر سارے انبیاء اس بات کا اقرار کریں گے قیامت کے دن عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور انبیاء کو اتنا ہی علم ہوتا جتنا اللہ بتاتا تھا۔ اور یہاں نبیوں کے بارے میں اور خاص طور کے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ بدعقیدگی پیدا کر لی گئی کہ آپ بھی عالم الغیب ہیں، نعوذ باللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات سے متصف کرنے کی کوشش، یہ کھلا ہوا شرک ہے کہ آپ اللہ کے علم میں نبی کو شریک کر رہے ہیں، جبکہ اللہ اپنے علم میں بھی کوئی شریک نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے علم میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ کتنے واقعات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چہیتی بیوی، ان کے پر الزام بہتان تراشی کی گئی۔ کیا ہوا؟ 50 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو حقیقی علم نہیں ہو پایا۔ جب قرآن نازل ہوا تب آپ کو معلوم ہوا۔ بتائیے، بخاری کی روایت ہے ایک شخص آپ کے دروازے کے پر کھڑا ہے اور دروازے کی چیر سے، دراڑ سے آپ کو کنگھی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے گھر کے اندر کنگھی کر رہے تھے۔ کتنا فاصلہ ہے، چھوٹا سا روم تھا، بڑا روم تو تھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو میرے دروازے کی دراڑ سے مجھے دیکھ رہا ہے تو اسی کنگھی سے میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ کسی کے ذاتی معاملے میں، اس کی گھریلو زندگی کے اندر تاک جھانک کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، وہ اس کی اپنی لائف ہے،
وہ اپنی زندگی ہے، وہ اپنے طریقے سے جی رہا ہے، کسی کو اس میں انٹرفیئر کرنے یا اس کے اندر گھسنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے کہ کس کے اندر کیا چل رہا ہے ہم جا کر دیکھیں، چھان بین کرنے کی کوشش کریں، نہیں، یہ جاسوسی ٹو میں رہنا، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے ہم کو اجازت نہیں ہے۔ ظاہراً جو چیزیں ہیں ہم اس کے مکلف ہیں، اور ظاہر میں جس آدمی کے اندر کوئی خطا غلطی نظر آتی ہے آپ اصلاح کیجئے گا، اصلاح نہیں کر سکتے خاموش رہیے گا۔ بدنام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اصلاح نہیں کر پائے تو بدنام کرنا شروع کر دے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ منافقانہ طریقہ ہے۔ بہرحال یہاں کتنا واضح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پر ایک بندہ آپ کو کنگھی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کیا سب چیزیں معلوم ہوتی؟ یقیناً معلوم ہوتی، لیکن آپ عالم الغیب نہیں ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ مسجد نبی کے اندر ایک عورت یا مرد جو اس کی صفائی کا اہتمام کرتا تھا، رات کے وقت انتقال ہوا، اصحاب کرام نے جا کر اس کو دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھنے لگے کیا بات ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم لے جا کر اس کی تدفین کر چکے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس کی قبر دکھاؤ، اور اس کی قبر کے پر آپ نے جا کر نماز ادا کی اور مغفرت کی دعا کی، کہا کہ یہ قبریں ظلمات سے بری ہوئی ہیں اور میری دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو روشن کر دیا۔ تو آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ مسجد نبی کے اندر ایک عورت ہے یا مرد ہے، وہ صفائی کا کام کرتے ہیں، جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں۔ اور دوسری بات یہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد منکر نکیر سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر وہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کا رسول ہے، تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ یہ بدعقیدگی ہے، جبکہ بات ہے ہی نہیں کہ آپ کو وہاں پر پیش کیا جاتا ہے، صرف سوال ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر کوئی رسول کے بارے میں ہم رسول کہیں گے تو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر کیا آتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آتا ہے، تو اس میں شبہ کی بات تھوڑی ہے کوئی۔ وہاں سوال ہوگا کہ رسول تمہارا کون ہے، تو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا اگر صاحب ایمان ہے۔ تو وہاں اگر نبی کو پیش کیا گیا تھا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جانا تھا، اس لیے کہ آپ کو قبروں میں پیش کیا گیا تو آپ کو تو معلوم ہونا تھا نا کہ ہاں اس کی موت ہو گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی اس بات کی تردید ہے کہ آپ کو قبروں میں پیش نہیں کیا جاتا ہے، ورنہ آپ کو تو معلوم ہو جاتا، آپ قبروں میں گئے تھے نا ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق، اور اس کے سامنے اللہ کے رسول کو پیش کیا گیا تھا، تو آپ کو تو معلوم ہو جاتا کہ ہاں اس کی موت ہوئی ہے اور اس کے سامنے مجھ کو پیش کیا گیا تھا۔ تو ایسے حدیث میں ان تمام چیزوں کا رد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ علام الغیوب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن ہم کو وہاں پر ہر کسی کو پیش ہونا ہوگا۔ تو انبیاء جو کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو کامل علم نہیں ہے۔ جب تک ہم ان کے درمیان موجود تھے ٹھیک ہے، ہم کو پتہ تھا ان لوگوں نے کیا کیا، لیکن ہم ظاہر کو دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین تھے، نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ جہاد میں بھی شریک ہو جاتے، آپ انہیں شریک کر لیتے۔ قرآن نے کئی مقامات کے پر کہا کہ آپ بھی ان کو نہیں پہچان پاتے، یعنی بعض منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذہین دور اندیش شخصیت وہ بھی نہیں پہچان پاتے، یہ حالت تھی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بعض منافقین کو نہیں پہچان پائے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے اندر ایک شخص تھا اور وہ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتا۔ اب اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے۔ قرآن مجید کے سیکھنے میں اس کا پڑھنا، اس کے درس کا اہتمام کرنا، اس کی تفسیر کا علم حاصل کرنا، احکامات اس کے مطابق عمل کرنا سب شامل ہے، اور اس کو سکھانا یہ سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس کی وفات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اس کی نماز جنازہ سے باہر نکل گئے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ میں سمجھ گیا کہ منافق ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کا نام ما ولدیت بتایا، لیکن منع کر دیا تھا کسی کو بتانا نہیں، اس لیے ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں، انہوں نے کسی کو نام نہیں بتایا کون کون منافق ہے۔
بس اتنا کیا کرتے تھے، خاموشی سے بغیر کسی کو اطلاع کیے ہوئے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ حذیفہ اس کی نماز جنازہ سے باہر نکل گئے، شریک نہیں ہوئے، سمجھ گئے کہ منافق تھا۔ بتائیے، مسجد نبی کے اندر بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے بڑا متقی اور پارسا سمجھتے تھے، وہ منافق تھا۔ آسان کام نہیں ہوتا ہے، تو یہ غیب ہے، وہ جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے وہاں پر رسول کہیں گے ہم ظاہر کو جانتے تھے، لیکن حقیقی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ کون حقیقت میں مومن تھا، اس کے مطابق کام کیا، کون مخلص تھا، ریاکاری اس کے اندر نہیں تھی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے وہاں پر تمام انبیاء کہیں گے لا علم لنا، اس کا مطلب یہ کہ ہم کو حقیقی اور کامل علم نہیں ہے، تو ہی غیب کو جانتا ہے، ظاہر و باطن تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اب جب یہ تمام انبیاء سے سوال ہوگا، تمام انبیاء سے سوال ہونے کے بعد خاص طور کے پر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کرے گا۔ اس کی کئی اہم وجہ ہے۔ دیگر انبیاء کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات کئی ایک ہے، جن کا تذکرہ خود اس آیت کے اندر کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے پر بہت سارے احسانات کیے، جس میں سے سب سے پہلی اور اہم چیز کہ انہیں خرق عادت پیدا کیا، یعنی جس طرح انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے نارمل طریقے سے، ویسے ان کی پیدائش نہیں ہوئی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، خرق عادت۔ اور اللہ نے انہیں روح اللہ، اپنی روح، یعنی اللہ نے جس روح کو بھیجا اس روح کا وہ روح قرار دیا، روح اللہ قرار دیا۔ انہیں کلمت اللہ کہا، اللہ کا کلمہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے پر یہودیوں نے تہمتیں لگائی، اللہ نے اس چیز سے بھی انہیں پاک قرار دیا۔ یہ بہت بڑا احسان کہ اللہ جس ذات کا دفاع کرے اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر میں جب وہ گود میں تھے، کچھ ہی دن کے تھے، بہترین بات کرنے لگے، حالانکہ بچہ ایک لفظ صحیح طور پر نہیں ادا کر پاتا ہے، ماں، اماں، ابا نہیں بول پاتا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مریم انہیں لے کر آئی، اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بیٹی تو نے یہ کیا کیا؟ ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ تمہارا باپ برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بدچلن نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے اثرات بچوں کے پر آتے ہیں۔ جب تمہارا باپ اچھا آدمی ہے، ماں اچھی ہے، نیک چلن والی ہے، تو تمہارے اندر یہ خرابی کیسے پیدا ہو گئی؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا، یعنی وہ بات نہیں کرے گی، بات میرا بیٹا کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ گود میں ایک بچہ ہے، ایک لفظ نہیں بول پاتا ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا جملہ جو ادا کیا تھا وہ یہی تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے دعویٰ کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اندر کوئی خدائی صفات نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبدیت والا ہوں، بندگی والا ہوں۔ جس طرح تمام انسان ہے اس طرح میں بھی ہوں انسان ہونے کے اندر۔ اللہ نے مجھے کوئی اعلیٰ خوبی ادا نہیں کی ہے، میری پیدائش خرق عادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں انسانوں کی صف سے باہر نکل گیا ہوں، نہیں، بلکہ انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، وجعلنی نبیّا، اور مجھ کو نبی بنائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تھا جو انہوں نے گہوارے کے اندر اپنے ماں کی گود میں کہا۔ تو یہ بڑی خصوصی بات۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو تورات کو زبانی فر سناتے تھے۔ اللہ نے قوت حافظہ اتنی اچھا رکھا، 12 سال کی عمر میں پوری تورات فر سناتے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے، اللہ کے کلام کو یاد کرنا۔ قرآن مجید بھی اسی کے اندر ہے کہ قرآن کو یاد کرنا، یاد کرنے کے بعد اس کو سنانا بڑی فضیلت والی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور پانچویں اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بڑا ہونے کے بعد نبی بنایا، نبوت کے بعد کئی معجزات عطا کیے کہ یہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس کے بعد کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہوتا، مردے کو کہتے وہ زندہ ہو جاتا، یہاں تک کہ برس کا بیمار، یعنی جس کے پر سفید داغ ہوتے، اس کے بدن کے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہوتا۔
قرآن نے ہر جگہ ایک جملہ کہا بِإِذْنِی، یہ ساری کرامتیں، یہ سارے معجزات میری اجازت سے تھے، یعنی اللہ کے حکم، اللہ کی پرمیشن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا پیر اور کیا کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوتا ہے، نہ انہیں دین کا علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ولی کیسے بن گئے؟ ولی بن ہی نہیں سکتا ہے کوئی بغیر عقیدہ توحید کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے ولی نہیں بن سکتا ہے۔ وہ صرف لوگوں کے درمیان ایک ڈھکوسلا ہے، شعبدہ بازی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ان کے ہاتھوں کے پر کچھ خرق عادت یعنی جو عمومی زندگی کے اندر نہیں ہوتا ہے، کچھ ایسا پیش آتا ہے تو سمجھ لیجئے گا شیطان اس کی مدد کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے، ان کے عقیدوں کو بگاڑا جا سکے، تو شیطان ان کی سپورٹ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ سب سے کامل ولی کون تھا؟ تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کامل ولی تھے، اور جن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ 8 دروازوں سے اگر کسی کو جنت میں پکارا جائے گا، انوائٹ کیا جائے گا، تو ابو بکر صدیق ہوں گے۔ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہو پائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ بتائیے کتنے معجزات یا کتنی کرامتیں ظاہر ہوئی ان کے ہاتھ پر؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ کوئی ایک معجزہ بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک کرامت؟ حضرت عمر فاروق بتا سکتے، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان غنی ہے، اصحاب کرام ہیں۔ چنندہ واقعات پیش آئے کرامت کے نام پر، اس لیے کہ انہیں اس کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اللہ نے انہیں اتنا کامل ایمان عطا کیا تھا کہ انہیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر کسی کے کرامت اور معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت پہنچا ہوا ولی ہے، تو آپ ابو بکر صدیق کو کیا کہیں گے، جو امت کے سب سے بہترین شخصیت ہیں اور جن کی فضیلت کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ ایک بھی کرامت آپ ثابت کر کے دکھائیے، کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو حقیقت میں کرامت کا ہونا کسی کی ولایت کی دلیل نہیں ہوتی ہے، اور واقعتاً وہ کرامت ہے کہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ شعبدہ بازی کو دراصل کرامت بتا دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت ہے، حقیقت میں وہ شعبدہ بازی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کرامت کا ظہور یہ بندے کی اپنی چاہت کے پر نہیں ہوتا ہے، یا اسے پہلے سے انفارم نہیں کیا جاتا ہے کہ ایسا کرامت، ایسی کرامت کا ظہور ہونے والا ہے، نہیں، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے جب ظاہر ہوتی ہیں، یہ بندے کے اختیار میں نہیں۔ یہی معاملہ معجزات کا بھی ہے کہ رسولوں کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ جب چاہتا ہے تب ان معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اور بہت ساری غلط فہمی کا، بدعقیدگی کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں خاص طور کے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں بہت ساری چیزیں عطا کی، اس کے بعد بھی دیکھیے کہ ان کی امت گمراہی کا شکار ہو گئی، ان کا ایمان ڈگمگا گیا، ان کا عقیدہ بگڑ گیا۔ قرآن کے کہنے کا مقصود یہی ہے کہ اتنے سارے دلائل کے بعد بھی لوگوں نے نعوذ باللہ انہیں عبداللہ کے بجائے ابن اللہ، اللہ کے بندے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اس لیے خاص طور کے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ اب یہاں قیامت کے منظرنامے سے ہٹ کر دنیا کا ایک اہم معاملہ مترجہ طور کے پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ اب جو سامنے آ رہا ہے یہی اس سورے کی تھیم ہے، مائدہ۔ مائدہ یعنی دسترخوان۔ اب قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، کہ اس واقعے کو یاد کرو کہ جب میں حواریوں کو حکم دیا۔ حواری کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے پر ایمان لانے والا ابتدا کے اندر، جو ابتدائی ہوتے ہیں اور مصیبت کے موقع کے پر نبی کا ساتھ دیتے ہیں، وہ حواری ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام اور یہ اعزاز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، کہا کہ ہر امت، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا جیسا دفاع کیا، آپ کے حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھ کر کہا کہ ہر امت میں ایک حواری ہوتا ہے نبی کے لیے، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ ان آمنوا بی و برسولی، مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، ایمان لے کر آ گئے۔ واشہد باننا مسلمون، اور اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں۔
یہ ان لوگوں نے کہا۔ اب اس کے بعد حواریوں نے کیا کہا؟ تو ایک کہ یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرمائے، دسترخوان ہو اور اس میں ساری چیزیں کھانے پینے کی موجود ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو تنبیہ کی، قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات کیا ہوتی ہے کہ قوم کے مطالبے کے پر اگر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان کے اندر کمی رہ جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوتا ہے۔ جیسا کہ قوم سمود نے مطالبہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی نکلی، لیکن بعد میں لوگ ایمان نہیں لائے تو نتیجہ کیا ہوا؟ پوری بستی کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اللہ مطالبے کے پر معجزہ ظاہر کرتا ہے لیکن وہ آخری ہوتا ہے، اس کے بعد انہیں اجازت نہیں ہوتی ہے، نہ تو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو تمہیں ضرورت کیا ہے اس طرح کی چیزوں کی؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور اس سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا، ہمارے مطالبے کے پر ایک دسترخوان نازل کیا، ہم نے اس میں سے کھایا، جس سے ہمارے ایمان میں یقین اور استحکام پیدا ہو گیا۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں پورا علم ہو جائے کہ آپ نے سچ کہا، آپ کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم گواہی دینے والوں میں ہو جائے۔ یہ ایمان کی پختگی کے لیے تھا۔ اب آگے اس ضمن میں کیا ہوا کہ واقعتاً دسترخوان نازل ہوا یا نہیں نازل ہوا، اور اس کے بعد کیا معاملات پیش آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کرے گا، سوال ہوگا۔ وہ منظرنامہ بڑا حیرت ناک ہے۔ انسان کو یوں سمجھ لیجئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں قیامت کے دن ہوگی اور جس کا تذکرہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کرتے رہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر نجات کس بنیاد پر ملنے والی ہے۔ نبی ریکویسٹ کریں گے لیکن نجات کس بنیاد پر ملے گی، یہ سب سے اہم مدعا ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اس سورہ کا بالکل اخیر حصہ جو رہ گیا ہے، ایک درس اور انشاءاللہ اس کے پر ہوگا، آخری حصہ ہوگا اس سورہ کا، انشاءاللہ اس کے بعد سورہ انعام ہوگی، تو اس میں تمام چیزیں آنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آخرت کی جیسی تیاری اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو امور ایمان، یقین اور اعمال ہونا چاہیے، اللہ ہمیں ویسا عقیدہ، ویسا ایمان، ویسا عمل عطا فرمائے تاکہ آخرت میں ہم سرخرو اور کامیاب ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔